السلام علیکم دوستو، دس از آمنہ عثمان. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کافی مجھے پریشانی کا وقت دیکھنا پڑا. یہ ڈاکٹر نبیہہ کی مہندی والے دن سے 2-3 دن پہلے، بلکہ 4-5 دن پہلے پروسیس سارا شروع ہوتا ہے. اور جس وقت میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگتی ہوں ان کی مہندی سے آ کر تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ میرا تو چینل ہی نہیں ہے. تو چینل کیوں نہیں ہے، ای میل پہ جا کے دیکھتی ہوں تو جناب پاسورڈ بھی چینج کر دیا گیا ہے، 2 اتھینٹیکیشن تھیری بھی چینج کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر چیز وہ جس سے میں اپنے اکاؤنٹ کی مالک تھی وہ اس کو ختم کر دیا گیا. بہت ہی پریشانی ہوئی. میں نے یہ تقریباً 2 مہینے بہت ہی پریشانی میں گزارے ہیں، اور دن بدن میں انتہائی تکلیف میں رہی. کیونکہ دیکھیں، آپ کے اپنی ویڈیوز کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ایک جذبات ہوتے ہیں، ایک احساسات ہوتے ہیں. میں سیلاب زدگان کے لیے گئی، میں نے وہاں پہ جا کر انتہائی مشکل میں وہ سارا ریسکیو والی چیزیں کی، اور ان میں نے ویڈیوز بنائیں. مختلف موقعوں پہ میری مختلف ادوار کی ویڈیوز تھیں، پتہ نہیں کتنی تھی، مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے. لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ غائب ہو گئیں، ختم ہو گئیں. چینل ہی غائب ہو گیا میرے ہاتھ سے. لنک کو کلک کرتی تھی تو میرا نام آتا تھا، تصویریں آتی تھی، لیکن ویڈیوز غائب ہیں. خیر، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. میں نے ہر بندے کو پوچھا، آپ نے تو نہیں کیا؟ آپ کو میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا، کہیں آپ کے کسی بندے نے تو نہیں اپنے پی سی پہ کچھ کر دیا؟ لیکن کسی نے مجھے کوئی آنسر نہیں کیا. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ایک دم سے خیال آیا، اور میں نے بہت اٹیمپٹس کی ایک دوست کی مدد سے. تو نام ان کا بھی میں ابھی جو ہے وہ بتاؤں گی کہ وہ کون تھے. تو انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا، بہت زیادہ. تو اور بالکل فی سبیل اللہ، کوئی مطلب پیسے نہیں، کوئی کسی قسم کے نہیں، صرف ایک دوستی پر، ایک رسپیکٹ میں. تو میں نے جو ہے وہ پلان کیا کہ میں جو ہے وہ اس کو ہم ریسکیو کر کے دیں گا مختلف طریقوں سے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ہم جب ای میل بھی کرتے تھے تو ای میل ہمیں نہیں آتی تھی، ہماری ای میل بھی ہٹا دی گئی تھی، ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی ہٹا دیا گیا تھا، ہر چیز ہٹا دی گئی تھی، کچھ بھی نہیں رہا تھا. میں 3-4 دن پہلے کلک کرتی ہوں اپنے لنک کو جو میرے نام کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو سارا ایک میرے پاس آئی پی موجود تھا، میرے انسٹا پہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے. تو جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو وہاں سے آ گیا آزاد انٹرٹینمنٹ. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے انس اور انیب کے گروپ کے اندر یہ میسج اسکرین شاٹ لے کے ڈالا. میں نے کہا یہ کون ہے آزاد انٹرٹینمنٹ کے نام سے، یہ کس کا چینل چل رہا ہے؟ تو مجھے 2-3 دوستوں نے ان باکس میں رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں اور فلاں فلاں گروپ والے ہیں جن کا یہ چینل ہے. فیصل ریسٹورنٹ بھی ہے ان لوگوں کا، اور ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ کفلی برانڈ، جس کی میں نے پہلے پروموشن بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور ان کا بھی ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا. تو ان کے پاس ہے یہ چینل، اور انہوں نے کسی سے خریدا ہے. تو میں نے کہا جناب آپ بات کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ کس نے خریدا ہے. انہوں نے بات کی، انہوں نے ریکارڈنگز کی، ان کی آڈیوز کی بھی ریکارڈنگ کی اور ان کے میسیجز کی بھی ریکارڈنگ کی، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ یہ چینل جو ہے یہ ہمیں فلاں فلاں بندے نے بیچا ہے. جب میں نے نام سنا تو آئی واز شاکڈ. میرے ہی ایک کولیگ، ایک دوست تھے جنہوں نے مجھے چینل بنا کے دیا تھا. یعنی اس چینل کو انہوں نے اسی وقت سے ہی اس نیت سے مجھے شاید دیا تھا، یا واٹ ایور، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ چینل جو ہے یہ اس کے اندر پہلے ہی اپنا نمبر، نام، ای میل آئی ڈی رکھا گیا تھا. شاید مجھے اس کا اونر ہی نہیں بنایا گیا تھا یا جو بھی کیا گیا، لیکن مجھ سے یہی کہا گیا کہ یہ چینل آپ کا ہے، ہم نے آپ کو بنا کے دے دیا، آپ اس کو جیسے مرضی چلائیں. میں نے چلایا، میں نے مونیٹائز کرایا، سارا کچھ جو بھی کچھ تھا وہ میری ایک پوری ایفرٹس تھی. مونیٹائز بھی میں نے اپنی محنت سے کیا، کسی سے کرایا نہیں، اور بڑی مشکل سے ہوا. یہ میں جانتی ہوں کہ کس طریقے سے ہوا. نام پتہ چلتا ہے تو میں اتنی دکھی ہوئی، اتنی شاکڈ ہوئی کہ میں نے ان کو کال ہی نہیں کی. میری ہمت ہی نہیں پڑی. میں نے میسج بھی کیا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں نہیں بات کر سکی. اور اس میں 2 نام جو ہیں وہ آتے ہیں، 2-3 لوگوں کے نام آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ 2-3 لوگ اس میں انوالو ہے، ایک بندہ انوالو ہے، کون ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میں بہت شاکڈ ہوئی. دین اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پھر وہ جو فیصل ہوٹل کے مالک ہیں ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے مجھے تفصیل سے سارا بتایا. میں نے وہ بھی ساری کال ریکارڈ کی. اس کے اندر انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ فلاں فلاں بندے نے ہمیں 45,000 میں آپ کا جو چینل ہے نا فروخت کر دیا. بڑا افسوس ہوا مجھے کہ اتنے سالوں کی جو ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، وہ بس 45,000 روپے کا تھا.
45,000 روپیہ میں بڑے آرام سے ایک VR کی ویڈیو بنا کے لے لیتی ہوں، اور میرے خیال میں وہ لوگ بھی لے لیتے ہوں گے. بہت ساری جگہوں پہ ظاہری بات ہے میڈیا میں ہی کام کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ان کو بھی اسی طرح PR آتی ہوں گی اور بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہوں گی. تو بہت دکھ ہوا کہ میں مطلب جن کو اپنے بالکل بھائیوں کی طرح سمجھتی رہی ہوں، گھروں میں جن کو شامل کرتی رہی ہوں، وہ میرے گھر میں آتے تھے، کھاتے ہیں پیتے ہیں میرے ساتھ ہر جگہ ہر وقت رہتے ہیں. نام میں نہیں لوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے، تو میں نہیں، مجھے میرے آفس سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ان کے اوپر FIR کرائیں یا NCCI میں رپورٹ کریں یا CM پورٹل میں، اور تمام دوستوں کا بھی یہی کہنا ہے. لیکن ابھی اس وقت تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چینل انہوں نے واپس کر دیا ہے میرے کچھ دوستوں کے تھریٹ کرنے کی وجہ سے، اور میرے کہنے کے بعد چینل میرے پاس واپس آ گیا، لیکن ابھی اسٹل ناٹ ورکنگ. اس میں سے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، ایک بھی ویڈیو نہیں ہے، اور یہ میری بہت بڑا اثاثہ تھا. میں اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا وہ اتنی حرکت کرتا ہے. تو جنہوں نے یہ کیا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جواب دے، ان کی جس طرح بھی دے مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا ہے، میں اس کا جواب نہیں دے رہی ہوں. لیکن مجھے آج ڈکی بھائی کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے اس کا چینل جب چھینا گیا، اس کی ویڈیوز سب کچھ لاک کر دیا گیا، اس کی ایکسیس ختم ہو گئی، تو اس کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی. یہ تکلیف میں محسوس کر سکتی ہوں. تو مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے بالکل بھی معاف نہیں کیا جنہوں نے یہ سب کیا ہے. میں نے یہ سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. جنہوں نے میرے ساتھ یہ کی ہے چلاکی، ابھی تک میرا YouTube اسٹوڈیو نہیں چل رہا، بہت ساری چیزیں نہیں چل رہی، اور میری ویڈیوز نہیں ہیں. اور جو میری ویڈیوز گئی ہیں نا، اس کا مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ میری ایک محنت تھی. مجھے نہیں پتا اس کے بعد چینل کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، ویوز بھی چلے گئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی ہوں گی. لیکن بہرحال جو بھی ہونا تھا وہ تو ایک ہو گیا. لیکن جن دوستوں نے مجھے ہیلپ کیا ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. کچھ دوستوں نے بہت ہیلپ کیا، کچھ کو میں نے بتایا انہوں نے تو بادر ہی نہیں کیا نا، انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. میڈیا کا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اتنی رسائی نہ ہو کہ وہ کچھ نہ کر سکتا ہو. میں عورت ہو کے اتنا کچھ کر لیتی ہوں، تو یہ مرد ہو کے کیسے نہیں کر سکتے. مگر بہت سارے لوگوں نے گروپس میں بھی میسج کے بعد اگنور کیا، اور مختلف جگہوں پر بھی اگنور کیا. لیکن جنہوں نے میری ہیلپ کی ان میں اشفاق ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے. اور نعمان منیر کا نام تو میں بھول ہی نہیں سکتی. یہ وہ بندہ ہے جو پہلے دن سے میری ہیلپ کر رہا ہے اس اکاؤنٹ کو ریکور کرنے کے لیے. تو نعمان آپ نے تو واقعی دوستوں نے کہا حق ادا کر دیا. مسعود ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کے اندر جو ہے وہ جیسے جیسے وہ میرے ذہن میں نام آتے جائیں گے تو میں لیتی جاؤں گی. مزے کی بات یہ ہے کہ ان دوستوں نے، جن دوستوں کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے میرا چینل جو ہے وہ ہیک کیا، انہوں نے بڑے آرام سے اپنے ملازم کے اوپر یہ ڈال دیا ہے کہ ملازم جو ہے وہ اس نے کیا ہے. اچھا، اگر آپ کے ملازم نے بھی کیا تو پھر وہ ملازم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا پی رہا انجوائے کر رہا، آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، آپ نے اسے پولیس کے بھی حوالے نہیں کیا، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ باقاعدہ میں نے ایک گروپ بنایا تھا جس گروپ کے اندر میں نے اپنا سوشل میڈیا مینیجر جو ہے نعمان منیر، اس کو بھی ایڈ کیا، اور ان کو بھی ایڈ کیا کہ بھئی آؤ آ کے بات کرتے ہیں. تو جس بچے پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی اس نے یہ سب کیا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، میسیجز ایسے کر رہا ہے، تھریٹ کر رہا ہے کہ جلدی جلدی کر لو، بس مجھے لائک 2 دن بعد مجھے نہ کہنا کہ مطلب وہی واٹ دا ہیل از دس، تم ہو کون جو اس طرح کہہ رہی ہے. تو میری شرافت ہے، میں نے تمہیں ابھی تک کہا کچھ نہیں ہے، ورنہ اس وقت تو تم ساروں نے حوالات میں ہونا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں تو راہ چلتے بھی اگر کسی کو ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو میں تھانے پہنچ جاتی ہوں. تو میرے اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے اتنے آرام سے معاف کر دیا. تو یہ اتنے آرام سے معاف نہیں ہے. میرا چینل پراپر پورا ریکور ہونا چاہیے. میرا چینل نہیں ریکور ہوگا تو میں اس کے خلاف باقاعدہ CM پورٹل پہ جاؤں گی. میں ہر اس جگہ پر جاؤں گی جدھر میں جا سکتی ہوں، اور اسی میڈیا انڈسٹری کے اندر میں بھی موجود ہوں. اسی جگہ پر آپ سارے لوگ بھی موجود ہیں، آپ بھی کوریج کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں. میں بھی جینا پھر حرام کروں گی، پھر میں بھی کسی کو کام نہیں کرنے دوں گی. اس وقت جو ہے وہ میں نعمان منیر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے شروع سے بہت ہیلپ کیا، اور اشفاق کا بھی، مسعود کا بھی، اور ہر اس دوست کا جنہوں نے اس سارے معاملے میں مجھے ہیلپ کیا. اور نعمان نے مجھے منع کیا تھا کہ میں نے ان کا نام نہیں لینا،
لیکن نعمان بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے اس سے پہلے میرا فیس بک اکاؤنٹ بھی ریکور کیا تھا، اور یہ وہ اکاؤنٹ تھا جو کوئی ریکور نہیں کر سکا تھا. تو آپ کے لیے تو پکی روٹی بنتی ہے. نعمان نے مجھے ای میل کی اور ساتھ ہی کہا کہ جی روٹی پکی، کہ آپ نے مجھے روٹی کھلانی ہے. میں نے کہا بھائی آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، تو روٹی تو آپ کے لیے پکی ہے. تو اینی وے تھینک یو ویری مچ. کہنے سے صرف لوگ دوست نہیں بنتے، اور کہ میں آپ کا بہت اچھا دوست ہوں، میں آپ کے لیے بڑا اچھا سوچتا ہوں. دوست بننے کے لیے نا مدد کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. نہ مدد کریں نا پھر بھی ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. مشکل وقت میں پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس مشکل میں ہیں تو آپ اس ڈیزاسٹر سے کیسے نکلیں گے، یا آپ کو کسی دلاسے کی ضرورت ہے تو میں موجود ہوں. مشکل وقت سب پہ آتا ہے. بہت سارے دوست صحافی ہیں جنہوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا، لیکن کچھ نے بالکل نظر انداز نہیں کیا. عمر دراز گوندل نے مجھے باقاعدہ طور پر کہا کہ آپ کریں پروسیس. آصف چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کریں پروسیس، اگر نہیں یہ چیزیں ٹھیک ہوتی تو پھر ہم ہیں. نعمان کا اور جو اشفاق کا جو رسپانس تھا وہ بہت ہی کوئک تھا. انہوں نے کوئکلی جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، اور یہ آپ کے ساتھ ہوا. انہوں نے باقاعدہ اینڈ تک مجھے ہیلپ کیا ہے. تو کائنڈلی مزید مجھے میرا نہیں خیال اور مزید کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے. چینل جو ہے وہ مجھے مل چکا ہے الحمدللہ. بس اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں نہیں چل رہی ہیں وہ چل جائیں. نہیں چلتی ہیں تو پھر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو میری ویڈیوز کا نقصان ہوا ہے اس میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. معذرت.